چلو فوراً اٹھو۔ اس کے ابا نے 12 سالہ اقرا کا بازو زور سے پکڑا اور گھسیٹ کر اسے چارپائی سے اتارا تو ساتھ لیٹی ہوئی فائزہ کی آنکھ کھل گئی۔ یہ تقریباً رات 11 بجے کا وقت تھا۔ فائزہ انتہائی بد حواس ہو کر اپنے ابا کو دیکھنے لگی، جس کے مضبوط اور کھردرے ہاتھوں میں اس کی معصوم بہن کی بازو پکڑی ہوئی تھی اور وہ بری طرح سے کانپتے ہوئے اس کے ساتھ جانے سے انکاری تھی۔ نیند کا خمار ایک دم سے اس کی آنکھوں سے ہٹا تو وہ حیران اور پریشان ہو کر اٹھی اور دوڑ کر اپنے ابا کے قریب گئی اور چیخ کر بولی، یہ آپ اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو اس کے ابا انتہائی غصیلی نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولے، خبردار جو تم بیچ میں آئی، جاؤ جا کر سو جاؤ، میں اسے ڈیرے پر لے کر جا رہا ہوں۔ تو وہ پریشانی سے بولی، رات کے اس پہر آپ اپنی بیٹی کو ڈیرے پر کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ وہاں تو مرد ہی مرد ہوتے ہیں، درمیان سے ہٹ جا، میں تیرا باپ ہوں، کوئی نوکر نہیں جو تیرے سامنے جواب دے ہوں گا۔ لیکن آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ شوکے کے ڈیرے پر اسے کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ بھلا بچی ذات ایسے گندے غلیظ ڈیروں پر لے جائی جاتی ہے؟ تو اس کا باپ ایک دم سے بہانہ بناتے ہوئے بولا، وہ شوکت کی بیوی کو کام کاج کے لیے لڑکی کی ضرورت ہے، تو میں نے اس سے کہا ہے کہ میں اقرا کو لے کر آؤں گا، بس اتنی سی بات ہے۔ تو فائزہ کا ماتھا ٹھنکا، یہ اتنی سی بات نہیں تھی۔ وہ اپنے جواری اور نشئی باپ کو اچھے سے جانتی تھی، جس نے ساری زندگی اس کی ماں کی زندگی عذاب کی۔ وہ تو اس دنیا سے جلد ہی چھٹکارا پا کر چلی گئی، لیکن اب وہ دونوں بہنیں ایک نہ ختم ہونے والے خوف سے لڑتی رہتی۔ رات کے اس پہر اس کی چھوٹی بہن کا ڈیرے پر جانا اسے انتہائی غیر معمولی سا اور خوفناک سا لگا۔ وہ تو دماغ لڑاتے ہوئے فوراً بولی، ابا اس کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ صبح ہوتے ہی میں خود شوکے کے بیوی کے گھر جاؤں گی اور وہاں کام کروں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ ارے بھائی، اس نے تمہاری بات نہیں کی، اس کی بات کی ہے، تو ظاہر ہے یہی جائے گی، وہ جھنجھلا کر بولے۔ تو فائزہ ایک دم سے اپنی چھوٹی بہن کا دفاع کرتے ہوئے بولی، ابا یہ اتنی چھوٹی سی ہے، اسے تو ابھی ڈھنگ سے اپنے گھر کے کام کرنے نہیں آتے، یہ ان کے گھر جا کر کیا کام کرے گی؟ ارے تو پڑھی لکھی ہے تو ان کے گھر میں جھاڑو پوچھا کرتے ہوئے اچھی لگے گی؟ کر لوں گی ابا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسے نہیں جانے دوں گی، یہ بھی بہت چھوٹی ہے۔ ویسے بھی امی نے مرتے وقت مجھے کہا تھا کہ اس کا بہت خیال رکھنا، وہ انہیں بہت پیاری تھی۔ تو اس کے ابا ایک دم سے غصے میں آ کر بولے، دیکھ فائزہ، میرا راستہ کھوٹا مت کر، تجھے کہا ہے نا یہ جائے گی تو بس اسے ہی جانا ہے، تو راستے سے ہٹ جا۔ تو خوف سے اس کا گلا خشک ہو گیا۔ اس کی چھوٹی بہن اقرا اس کے ساتھ لپٹ کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا لرزتا ہوا کمزور جسم وہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کا اپنا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو اس کے والد اسے انتہائی سرخ ہوتی آنکھوں سے گھورتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے سے پہلے بولے، میں واپس آؤں تو تم میرے اور اس کے راستے سے ہٹ جانا، اسی میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ برے نتائج کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ اس کے بعد جو ہی وہ باہر نکلے تو اس نے فوراً ہی کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دی اور چارپائی گھسیٹ کر دروازے کے پاس لے آئی۔ اس کی چھوٹی بہن اس سے لپٹ کر رونے لگی، آپا مجھے بچا لو، ابا مجھے یقیناً بیچنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ میں نے اس دن بھی اس کی باتیں سنی تھی جب ابا نے مجھے بیٹھک میں بلایا تھا، تو وہاں پر ایک بڑا ہی عجیب سا مرد بیٹھا تھا جو مجھے سر سے پیر تک ایسے گھور رہا تھا جیسے کسائی گوشت کو گھورتا ہے۔ تو وہ اپنی بہن کی بات سن کر خوفزدہ سی ہو گئی، یہ کب کی بات ہے اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی آپا، لیکن ابا نے مجھے دھمکی دی تھی۔ دھمکی؟ کیسی دھمکی؟ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نے تم سے کوئی بھی بات کی تو وہ مجھے چاند سے مار دے گا۔ تو میں ڈر گئی تھی آپا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ مجھے اسی مرد کے پاس لے کر جانا چاہ رہا ہے۔ میں وہاں نہیں جانا چاہتی، وہ بہت گندا آدمی ہے۔ اس دن بھی جب اس نے مجھے اپنے پاس بلایا تو ابا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھک سے باہر نکل گئے تو وہ مجھے انتہائی عجیب انداز میں چھو رہا تھا، تو میں فوراً ہی اس سے دور ہو گئی۔ تو وہ کہا مار کر ہنسنے لگا تو میں فوراً ہی کمرے سے بھاگ نکلی۔ پھر اس کے اور ابا کے درمیان کیا باتیں ہوئی مجھے نہیں پتا، لیکن ابا کی ایک بات میرے کانوں میں پڑی۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اگر آپ کو اقرا پسند آ گئی ہے تو بس اب یہ آپ کی ہوئی۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ اپنی بہن کے منہ سے یہ انکشافات سن کر خوفزدہ سی ہو گئی اور ایک دم اسے اپنے سینے سے لگا کر بولی،
بھولی لڑکی، یہ باتیں کوئی چھپانے والی تھی؟ تم نے مجھے بر وقت یہ بات بتانی تھی۔ اب کیا ہوگا آپا؟ میں ابا کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، بہتر ہے کہ تم میرا گلا گھونٹ دو۔ تو فائزہ اس کے ہاتھوں کو چوم کر بولی، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا، لیکن فائزہ کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ اس کا باپ جو نشے اور جوا کھیلنے کی لت میں اپنا سب کچھ برباد کر چکا تھا، اب اپنی آخری حماقت پر اتر آیا تھا۔ کمرے کے باہر اس کے قدموں کی گونج اور غصے میں بڑبڑانے کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ یقیناً وہ اقرا کو ہی لینے آیا تھا، اس کی چھوٹی بہن جو کانپتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ فائزہ دروازہ کھولو، باپ کا کرخت لہجہ دروازے کے پار سے گونجا۔ اقرا کو باہر بھیجو، سن رہی ہو؟ فائزہ نے بہن کو اپنے سینے سے اور بھی قریب کر لیا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں بہن کو تسلی دی، لیکن اس کے تو اپنے ہاتھ لرز رہے تھے۔ ابا ایسا مت کرے، فائزہ نے ہمت جمع کر کے کہا، یہ بہت چھوٹی ہے، اسے بخش دے۔ دروازے کے پیچھے سے اس کے باپ کی آواز آئی، جس میں سنگدلی کا رنگ صاف تھا۔ مجھے پیسے چاہیے فائزہ، یہ فلسفے جھاڑنے کا وقت نہیں، دروازہ کھولو ورنہ توڑ دوں گا۔ فائزہ نے بہن کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، خاموش رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا اور ہلکی سی آواز میں بولی، اب باپ کو پیسے ہی چاہیے نا؟ ہاں پیسے چاہیے، باپ نے گرج کر کہا، اور فوراً چاہیے، اسے باہر نکال۔ پیسے میں لا کر دوں گی، لیکن خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں۔ تم پیسے کہاں سے لاؤ گی؟ باپ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، کون سا خزانہ ہے تمہارے پاس؟ میری تعلیم ہے ابا، میں نوکری تلاش کر سکتی ہوں، آپ مجھے کچھ وقت دیں، میں پیسے لے کر آؤں گی۔ نوکری؟ باپ نے زہر خند لہجے میں کہا، تمہیں کون نوکری دے گا؟ اپنی بکواس بند کرو اور وقت ضائع مت کرو۔ فائزہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، دل کو مضبوط کیا، اور پھر کھڑکی سے دوبارہ بولی، ابا میں وعدہ کرتی ہوں مجھے نوکری مل جائے گی، آپ بس مجھے وقت دیں۔ اگر میں ناکام ہو گئی تو پھر آپ جو چاہیں کر لیں، لیکن پلیز اس معصوم کو بخش دیں۔ تو اس کا جواری باپ کچھ لمحے تک خاموش رہا، شاید سوچ رہا تھا یا شاید اسے اپنی جیت کا یقین تھا۔ پھر وہ بڑبڑاتا ہوا دروازے سے ہٹ گیا، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ وقت نہیں دوں گا، اگر تم ناکام ہوئی تو پھر جو میں نے کہا ہے وہی ہوگا۔ فائزہ نے سکون کا سانس لیا، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ چھوٹی بہن جو اب تک اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، دھیرے دھیرے سے سکنے لگی۔ آپ کیسے کریں گی یہ سب؟ اگر آپ پیسے نہ لا سکیں تو کیا ہوگا؟ فائزہ نے اسے تسلی دینے کے لیے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں وعدہ کرتی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ بھی کروں گی، لیکن پیسوں کا انتظام ضرور ہوگا۔ چھوٹی بہن کی آنکھوں میں خوف کم نہیں ہوا، لیکن وہ فائزہ کی باتوں پر سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ فائزہ نے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا، رات کے اندھیرے میں دور کہیں روشنی کی ہلکی سی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس وقت کم ہے اور راستہ مشکل۔ اس نے دل میں عزم کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ اپنی بہن کو اس جہنم سے نکالے گی۔ اسے پتا تھا کہ یہ راتیں، یہ خوف، یہ ذلت زیادہ دیر تک برداشت نہیں کی جا سکتی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اسے اپنی تقدیر بدلنے کے لیے نکلنا تھا۔ فائزہ کی ساری رات بے چینی میں گزری۔ اقرا ڈر کے مارے ساری رات جاگتی رہی، تو وہ بھی اپنی بہن کے ساتھ بیٹھی رہی اور اس کے آنسو صاف کرتی رہی اور اسے یقین دلاتی رہی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ خود فائزہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرے گی، کہاں جائے گی اور کس سے مدد مانگے گی۔ صبح ہوئی تو فائزہ نے اپنی بہن کو تسلی دی اور اسے گھر میں رہنے کی تاکید کرتے ہوئے خود باہر نکل گئی۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا، نوکری ڈھونڈنا، چاہے کتنی ہی مشکلات آئیں، وہ ہار نہیں مانے گی۔ صبح ہوتے ہی فائزہ فوراً گھر سے نکلی، اسے نوکری کی شدید ضرورت تھی۔ وہ اپنے دوست کے گھر گئی جو کسی آفس میں کام کرتی تھی۔ اس نے نائلہ سے کہا کہ کسی طرح بھی اس کی نوکری کا بندوبست کرو۔ اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے نائلہ نے اسے یقین دلایا کہ آفس میں جگہ تو خالی ہے، لیکن تمہارا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ بہرحال میں باس سے بات کرتی ہوں، شاید تمہارا کام بن جائے۔ تو وہ فوراً ہی اس کے ساتھ چل پڑی۔ یہ ایک انتہائی شاندار بلڈنگ تھی جس کے اندر نائلہ اسے لے کر کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی لڑکی سے بات کی اور پھر فائزہ کو لے کر وہ ایان مرتضیٰ کے آفس کی طرف بڑھی، اور جو ہی دروازے کے پاس پہنچی تو اس نے کہا، تم اندر چلی جاؤ،
اور سر کو پورے اعتماد کے ساتھ انٹرویو دینا۔ اللہ کرے تمہارا یہاں کام ہو جائے۔ تو وہ سر ہلاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ یہ کسی بھی آفس میں جانے کا اس کا پہلا تجربہ تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے آفس کے اندر داخل ہوئی تو ایک بڑی سی ٹیبل کے پیچھے ایان مرتضیٰ کانوں پر موبائل لگائے کسی سے گفتگو کر رہا تھا۔ دفتر کی خاموش فضا میں ایان مرتضیٰ کرسی پر بیٹھا موبائل پر بات کر رہا تھا، لیکن اس کا ذہن سامنے کھڑی اس لڑکی کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گیا جو دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر سادگی اور بے چارگی کا عجیب امتزاج تھا جو اس کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ایان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا، لیکن اس کے تاثرات میں حیرت اور دلچسپی دونوں جھلک رہے تھے۔ فائزہ نے لرزتے ہاتھوں سے دوپٹے کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ یہ اس کے لیے پہلا موقع تھا۔ وہ کسی دفتر میں نوکری کے لیے انٹرویو دینے آئی تھی۔ اس کے قدموں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، لیکن اس نے ہمت جمع کی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایان نے موبائل پر بات مکمل کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، پھر دھیرے سے فائزہ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کا نام؟ ایان نے پرسکون مگر گہری آواز میں پوچھا۔ فائزہ۔ اس کی آواز مدھم تھی، لیکن اس میں چھپی ہوئی بے بسی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کمپنی فیشن انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہے؟ ایان نے سوال کیا، لیکن اس کی نظریں فائزہ کے کپڑوں پر تھیں، سادہ قمیص شلوار اور بڑے دوپٹے میں لپٹی ہوئی لڑکی جو اس ماحول سے بالکل مختلف دکھائی دے رہی تھی۔ جی سر، میں جانتی ہوں، فائزہ نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ تو پھر آپ اس کام کے لیے خود کو موزوں کیوں سمجھتی ہیں؟ آپ کے پاس کوئی تجربہ ہے؟ فائزہ نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولی، نہیں سر، میرے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن میں محنت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں بہت جلدی سیکھ سکتی ہوں۔ ایان نے ایک پل کے لیے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی چالاکی تھی، نہ کوئی تیز تراری جو عموماً اس انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں میں ہوتی ہے، بلکہ اس میں ایک غیر معمولی معصومیت تھی جو ایان کو متاثر کیے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ کو معلوم ہے کہ بغیر تجربے کے اس فیلڈ میں نوکری حاصل کرنا آسان نہیں، ایان نے سنجیدگی سے کہا۔ جی سر، لیکن مجھے نوکری کی بہت ضرورت ہے۔ آپ جتنی بھی تنخواہ دیں گے میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے ایک موقع دے دیں۔ فائزہ کی آواز میں عاجزی اور ایک چٹانی عزم تھا جو ایان کو تھوڑا حیران کر گیا۔ ایان کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کی حالت کا جائزہ لیا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی کسی شدید مجبوری کے تحت یہاں آئی ہے۔ تم مجبور ہو؟ ایان نے دھیرے سے کہا۔ اس کی نظریں فائزہ کے جھکے ہوئے چہرے پر جمی۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن بدلے میں تمہیں بھی میری مدد کرنی ہوگی۔ فائزہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ ایان نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، جیسے الفاظ چن رہا ہو۔ اگر تمہیں یہ نوکری چاہیے تو تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ کون سی شرط؟ فائزہ نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ایان نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کچھ دن کے لیے میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ یہ جملہ فائزہ کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ایان کی طرف دیکھا اور پھر غصے سے کھڑی ہو گئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے درندے ہو آپ۔ فائزہ کی آواز میں غصہ اور بے بسی دونوں شامل تھے۔ یہ ایک معاہدہ ہوگا فائزہ، میں تمہاری مدد کروں گا اور تم میری، ایان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مجھے مجبوری کا سودا منظور نہیں، فائزہ نے دو ٹوک انداز میں کہا اور تیزی سے دفتر سے باہر نکل گئی۔ ایان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی بات سنے بغیر یہ لڑکی اپنا رد عمل دکھا گئی۔ فائزہ دفتر سے باہر نکل کر تیز قدموں سے چلنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ روئی نہیں۔ اس نے اپنی بہن کی معصوم صورت کو یاد کیا اور دل میں عزم کیا کہ وہ اپنی خودداری اور عزت پر سمجھوتا نہیں کرے گی، چاہے حالات کتنے بھی بدتر کیوں نہ ہو جائیں۔ لیکن قسمت کے کھیل عجیب ہوتے ہیں۔ رات کو جب وہ گھر پہنچی تو اقرا دروازے میں کھڑی تھی اور امید بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر دوڑتی ہوئی اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ آپ ہی کیا خبر ہے، جاب مل گئی؟ اس کی بات سن کر فائزہ کو ایسا لگا جیسے اس کے دل کے تار ہل گئے ہوں۔ وہ اسے لپٹائے ہوئے اپنے ساتھ اندر لے آئی اور کنکھیوں سے دائیں بائیں دیکھ کر بولی، ابا کہاں ہیں؟ تو اقرا رو پڑی اور بولی، وہ دوبارہ تمہارا پوچھنے کے لیے آئے تھے، اب پھر آئے ہیں، تو کیا ہوگا؟ کیا وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ تو فائزہ نے گھبرا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ خدا نہ کرے، تم کیوں اتنی پریشان ہو گئی ہو؟ میں ہوں نا، تو پھر تم بتاتی کیوں نہیں ہو آپ ہی کہ تمہاری جاب کا کیا بنا؟ تو فائزہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھتی ہی چلی گئی۔
ابھی تو اس کی زندگی شروع ہوئی ہے اور یہ ابھی سے وسوسوں اور اندیشے کا شکار ہو گئی ہے۔ ایک معصوم بچی کے لیے اس سے بڑی ٹریجڈی اور کیا ہوگی؟ اس نے دکھ سے سوچا، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، جب میں نے کہا ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں ہوگا تو پھر تم کیوں اتنا ڈری ہوئی ہو؟ جاؤ جا کر میرے لیے ایک کپ اچھا سا چائے کا بناؤ۔ تو وہ فوراً باہر نکل گئی، اور یہی فائزہ چاہتی تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس سے چلی جائے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ سوچ سکے کہ اگلا لاہے عمل کیا ہوگا۔ بھوک پیاس تو ویسے ہی اڑ چکی تھی، اب تو بس فکر ہی فکر بچی تھی کہ ابا کو کیا جواب دینا ہے۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ گھر میں اس کے ابا داخل ہوئے اور ایک دم اقرا کو آوازیں دے کر فائزہ کو پوچھنے لگے، تمہاری بہن واپس آئی ہے یا نہیں؟ وہ تو جواب دینے کے بجائے دوڑ کر فائزہ کے کمرے میں آ گئی اور اس کی پیٹھ کے پیچھے چھپ گئی، تو اس کے ابا بھی تیز تیز قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور ایک دم فائزہ پر نظر پڑی تو بولے، اچھا تو تم آ چکی ہو، ہاں بتاؤ کیا بنا تمہاری نوکری کا؟ صبح صبح نکل کر تو ایسے گئی تھی جیسے نوکری تمہیں کوئی پلیٹ میں رکھ کر سجا کر دے گا۔ ابا کی بات سن کر اس کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو گیا اور اس کا دل بیٹھنے لگا، اور پھر اس کے منہ سے وہ نکل گیا جو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، جی ابا مجھے نوکری مل گئی ہے۔ تو اس کے ابا حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے جیسے انہیں فائزہ کی بات پر بالکل بھی یقین نہ آیا ہو۔ وہ ایک دم سامنے والی چارپائی پر آ کر تیزی سے بیٹھے اور اس کی طرف دیکھ کر بولے، کیا کہا تم نے؟ نوکری مل گئی ہے؟ کیسے؟ کہاں؟ ایک بہت بڑی کمپنی ہے ابا، وہاں پر ملی ہے۔ کہیں تم مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ نہیں نہیں ابا، آپ بے شک نائلہ سے پوچھ لیں، میں اسی کے ساتھ گئی تھی۔ ارے اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جب تم کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہی ہوگا۔ اب تنخواہ کب ملے گی؟ تو وہ ایک دم سے سٹ پٹا سی گئی، ظاہر ہے ابا مہینے کے آخر میں ہی تنخواہ ملتی ہے۔ نہیں نہیں، مہینے کے آخر میں نہیں، تم اپنے باس سے کہو کچھ ایڈوانس دے دے۔ ابا میں ایسے کیسے کہہ سکتی ہوں؟ دیکھو میرے ساتھ زیادہ چالاکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں جوئے میں ایک بہت بڑی رقم ہار گیا ہوں۔ اب مجھ سے شوکت تقاضا کر رہا ہے، اگر میں نے بر وقت اسے پیسے نہ دیے تو وہ مجھے جان سے بھی مار سکتا ہے، اور اس کے بعد تم دونوں کا کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتا۔ شوکت بہت ہی غلط قسم کا آدمی ہے، ابھی تو میرے ہوتے ہوئے وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوا، لیکن بعد میں کیا ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو ابا آپ نے ایسا کام کیا ہی کیوں؟ آپ نہیں جانتے تھے کہ آپ کے گھر میں 2 جوان بیٹیاں ہیں؟ بھلا بیٹیوں والوں کو ایسے مشاغل زیب دیتے ہیں کیا؟ زیادہ ماسٹرنی بننے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی بات کہہ رہا ہوں اسے اپنے بھیجے میں بٹھا لے تو بہتر ہوگا۔ تمہیں کل کا ٹائم دے رہا ہوں، اپنے باس سے جا کر بات کر اور اس سے بول کہ کچھ ایڈوانس دے تاکہ میں شوکت کا منہ بند کر سکوں، اور اگر تو یہ نہیں کر سکتی تو مجھے بتا دے تاکہ میں اس کی ڈیمانڈ پوری کروں۔ اس کے والد کی آنکھوں میں ایک شفاف چمک تھی جو فائزہ کو اندر تک ہلا گئی۔ ابا میں کوشش کروں گی، فائزہ نے دبے دبے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوشش نہیں کرنی بی بی، تمہاری کوشش کا وقت ختم ہو رہا ہے، کل بس پیسے لانے ہیں، سمجھی؟ اگر کل تک پیسے نہ لائی تو یاد رکھنا جو میں نے کہا تھا وہی ہوگا۔ فائزہ نے اپنی بہن کو اپنے ساتھ لپٹایا اور خاموشی سے آنسو پونچھے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا، کیا وہ دوبارہ ایان مرتضیٰ کے آفس جائے؟ کیا وہ اپنی عزت اور مجبوری کے درمیان سمجھوتا کر سکے گی؟ یہ خیال اتنا تکلیف دہ تھا کہ وہ ساری رات جاگتی رہی اور کروٹ بدلتی رہی، لیکن جب اس کی نگاہ اپنی بہن کے چہرے پر گئی تو اس نے سوچا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بہن کی عزت کا سودا کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گی۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنے پیچھے چھپ کر بیٹھی بہن کو اپنے بازوؤں میں چھپا لیا۔ فائزہ صبح سویرے اپنی چھوٹی بہن کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے گھر سے نکلی۔ اس کے دل میں خوف، امید اور اضطراب کی کیفیت ایک ساتھ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کا دن اس کی زندگی میں ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ نائلہ کے ساتھ ہونے والی باتوں نے اس کے اندر امید کی ایک ہلکی سی کرن پیدا کی تھی، لیکن وہ خوفزدہ تھی کہ اگر یہ کرن بھی بجھ گئی تو اس کے پاس کیا بچے گا۔ دفتر پہنچنے تک وہ خود کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتی رہی کہ اسے مضبوط رہنا ہے۔ نائلہ نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، فائزہ یاد رکھو تمہارے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، پورے اعتماد کے ساتھ سر سے بات کرو۔ فائزہ نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں کو زبان سے تر کیا اور سر ہلا دیا۔ نائلہ نے اسے ریسیپشن تک پہنچایا اور وہاں موجود لڑکی سے بات کی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد نائلہ نے اسے ایان مرتضیٰ کے دفتر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اللہ کا نام لے کر اندر داخل ہو جاؤ۔
فائزہ کے قدم ہولے ہولے دفتر کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی یہ ملاقات اس کی زندگی بدل سکتی ہے، لیکن یہ کیسا بدلاؤ ہوگا؟ یہ سوال اس کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی اس نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی اور پھر دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ایان مرتضیٰ اپنے دفتر میں موجود تھا، کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی فائزہ کی موجودگی کا احساس ہوا تو غصے سے بھر گیا اور ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تم یہاں دوبارہ کیوں آئی؟ ایان نے اپنی آنکھوں میں غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے سوال کیا۔ فائزہ نے نگاہ جھکائی، شرمندگی اور جھجک کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو کاٹا اور آہستہ سے بولی، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ ایان کے ماتھے پر ایک گہری لکیر ابھری۔ اس نے اپنی نظریں فائزہ پر جمائیں اور اس کی بات کو پرکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ شرط منظور ہے؟ ایان نے حیرت اور طنزیہ انداز میں کہا، اب تمہیں یاد آیا کہ تمہیں اس جاب کی ضرورت ہے؟ کل تو تم بڑی اکڑ میں یہاں سے گئی تھی۔ فائزہ نے نظریں جھکائے کہا، میں شرمندہ ہوں سر، کل جو بھی کہا میرے ذہن میں کئی الجھنیں تھی، بس کچھ سمجھ نہیں لگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس جاب کی اشد ضرورت ہے۔ ایان نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے غصے سے کہا، میرے پاس اب کوئی نوکری نہیں ہے، تم جا سکتی ہو۔ یہ سن کر فائزہ کے قدم ڈگمگا گئے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے سامنے زمین آسمان گھوم گئے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا۔ سر، مجھے پلیز انکار نہ کریں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میری 12 سالہ بہن کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ اگر میں یہ جاب نہ حاصل کر پائی تو میں نہ اسے بچا سکوں گی اور نہ خود کو۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ ایان نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی۔ وہ اس کی بات سن رہا تھا، لیکن اس کا غصہ ابھی کم نہیں ہوا تھا۔ دیکھو، رونے کی ضرورت نہیں ہے، ایان نے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ فائزہ نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میری زندگی کس مشکل میں پھنسی ہوئی ہے۔ میرے پاس یا تو اپنی عزت بچانے کا یہ راستہ ہے یا پھر آخری آپشن کے طور پر اپنی اور اپنی بہن کی زندگی کا خاتمہ رہ گیا ہے۔ ایان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے گمسم ہو گیا۔ کیا آپ مجھے یہ سب تفصیل سے بتائیں گی؟ ایان نے آہستہ سے پوچھا۔ فائزہ نے گہری سانس لی اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا شروع کیا۔ میرا باپ ایک جواری ہے، اس نے ہماری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ اس کی ضد ہے کہ وہ پیسوں کے لیے میری 12 سالہ بہن کو فروخت کر دے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں پیسے لا کر دوں گی، لیکن اس کے لیے مجھے یہ جاب چاہیے۔ میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی امید نظر نہیں آئی۔ ایان خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ لمحے کے لیے نرم گوشہ جھلکا، لیکن اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے سنجیدگی برقرار رکھی۔ تو تمہیں اس جاب کی ضرورت ہے؟ ایان نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی سر۔ فائزہ کی آواز میں عجز اور بے بسی تھی۔ ایان نے اپنی کرسی کی طرف پلٹتے ہوئے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، شکریہ سر۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا، میرا اتنی جلدی شکریہ ادا مت کرو۔ ایان نے سنجیدگی سے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، پہلے تم میری بات مکمل سن تو لو۔ فائزہ نے حیرانی سے ایان کی طرف دیکھا۔ یہ شرط اس لیے نہیں ہے کہ میں کوئی مفاد پرست انسان ہوں یا تمہاری مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ میں خود ایک انتہائی مشکل مرحلے میں پھنسا ہوا ہوں، جس کے لیے مجھے ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو پورے خلوص کے ساتھ میری مدد کر سکے۔ تمہیں دیکھتے ہی میرے دل نے کہا، یہی وہ لڑکی ہے جو میرے ساتھ چل سکتی ہے، ورنہ تم جانتی ہو کہ اس آفس میں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ میں صرف اشارہ بھی کروں تو لڑکیاں میرے سامنے لائن حاضر ہو جائیں، اور یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا، تم یہاں پر رہو گی تو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ ایان نے یہ بات اتنی یقین سے اس کے سامنے کی کہ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے کسی کو اپنی بیوی ظاہر کرنا ہوگا۔ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن اگر تم اسے قبول کرتی ہو تو میں تمہیں جاب بھی دوں گا اور ایڈوانس سیلری بھی۔ اب بولو، تم یہ جاب اپنی جاری رکھنا چاہتی ہو یا یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ نہیں سر، میں کل کی طرح کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کروں گی۔ میں یہاں آنے سے پہلے خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکی ہوں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، اور میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کے اس مسئلے کو حل کر سکوں، فائزہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ایان اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اچانک اس نے اپنی دراز کھولی اور اس میں سے کچھ رقم نکال کر فائزہ کے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ ایڈوانس ہے،
ایان نے نرمی سے کہا، تم کل سے کام شروع کر سکتی ہو۔ فائزہ حیرت اور شکر گزاری کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ایان کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے لیکن اس کے دل میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ فائزہ رقم ہاتھ میں لیے دفتر سے نکلی، لیکن اس کے دل میں ایک نیا عزم پیدا ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا یہ نیا باب آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ تیار تھی۔ وہ اپنی بہن کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر سوچنے لگا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو چکی تھی۔ وہ پہلی بار کسی ایسی لڑکی سے ملا تھا جس کی اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے اپنی قربانی تک دینے سے گریز نہ کیا۔ آج کل کے دور میں جہاں خون اتنا سفید ہو چکا ہے، کون کسی کے لیے اتنی بڑی قربانی دیتا ہے؟ اس کے ذہن میں بار بار فائزہ کا سراپا گھومنے لگا۔ فائزہ جب گھر پہنچی تو سورج غروب ہو چکا تھا اور گلیوں میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے دراز کے پاس رک کر ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی، پھر دروازہ دھیرے سے کھولا۔ اندر قدم رکھتے ہی اس کا سامنا اپنے باپ سے ہوا، جو کرسی پر بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے اور نا امیدی کی جھلک تھی، لیکن جیسے ہی فائزہ نے اپنے پرس سے ایڈوانس سیلری نکالی اور اس کے ہاتھ پر رکھی تو اس کے تاثرات بدل گئے۔ یہ کہاں سے لائی ہو؟ باپ نے حیرانی اور شک سے پوچھا۔ یہ میری پہلی تنخواہ کا ایڈوانس ہے، اب آپ کو اقرا کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا تھا نا میں پیسے لے آؤں گی، فائزہ نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ باپ نے رقم کو گنتے ہوئے گہری مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یاد رکھنا مہینے کے آخر تک مزید پیسے چاہیے ہوں گے۔ آپ کو پیسے وقت پر ملیں گے، بس اس دوران اقرا کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، فائزہ نے تنبیہ لہجے میں کہا، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اقرا جو اس پورے وقت اپنے کمرے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی، فائزہ کو دیکھتے ہی اس کے گلے لگ گئی۔ باجی آپ نے مجھے بچا لیا، لیکن میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، مجھے یہاں ہر وقت ڈر لگتا ہے۔ فائزہ نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور نرمی سے کہا، میں جانتی ہوں اقرا یہ جگہ ہمارے لیے محفوظ نہیں رہی، لیکن تھوڑا سا صبر کرو، میں تمہیں یہاں سے ضرور لے جاؤں گی۔ جیسے ہی مجھے اپنی نوکری کی نوعیت اور وہاں کے حالات کا اندازہ ہو جائے گا، میں اپنے باس سے بات کروں گی کہ وہ مجھے تمہیں ساتھ رکھنے کی اجازت دیں۔ لیکن باجی وہ مانیں گے؟ اقرا نے معصومیت سے پوچھا۔ اقرا، دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے، بس ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور یاد رکھو میں تمہیں اس دوزخ میں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہتے ہوئے فائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو اس نے اقرا سے چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ اگلی صبح فائزہ نے اپنی معمولی سامان کو ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالا اور اقرا کو پیار کرتے ہوئے کہا، یہاں احتیاط سے رہنا، کسی پر بھی بھروسہ مت کرنا، میں جلد تمہیں لینے کے لیے آؤں گی۔ اقرا نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ باجی اپنا خیال رکھنا۔ فائزہ دفتر پہنچتے ہی سیدھی ایان کے کمرے میں گئی۔ وہ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے خاموش رہا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، تو تم نے فیصلہ کر لیا؟ جی سر، فائزہ نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ ایان نے ایک دستاویز اس کی طرف بڑھائی۔ یہ تمہاری ملازمت کا کانٹریکٹ ہے، اسے غور سے پڑھ لو، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتاؤ۔ فائزہ نے کاغذات کو دیکھا لیکن اس کے پاس ان پر سوال اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے فوراً دستخط کر دیے۔ کام کے پہلے دن فائزہ کو ایان کے ساتھ ایک میٹنگ میں جانا تھا، جہاں اسے پہلی بار اپنے باس کی زندگی کے دوسرے پہلو کا اندازہ ہوا۔ وہ ایک سنجیدہ، منظم اور پروفیشنل انسان تھا، لیکن کچھ ایسی باتیں تھیں جو اس کی شخصیت کو پراسرار بناتی تھیں۔ میٹنگ کے بعد ایان نے فائزہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، تو تم تیار ہو؟ تمہیں یہاں سے میرے گھر جانا ہے۔ تو اس کی بات سن کر فائزہ کا دل تیزی سے دھڑکا اور چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ایان بہت غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر آہستہ سے بولا، گھر جانے سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ میرے گھر میں میرے ساتھ دادی بھی رہتی ہے، اسی لیے تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم وہاں میری بیوی کی حیثیت سے داخل ہوگی اور دادی کو مکمل یقین دلاؤ گی کہ تم واقعی میری بیوی ہو، اور گھر میں تم نے اپنا بیوی والا رول ہی ادا کرنا ہے، تاکہ دادی کو شک نہ ہو کہ کیا تمہیں میری یہ بات سمجھ آ گئی۔ تو فائزہ نے سر ہلا دیا۔ اگر کوئی سوال تمہارے ذہن کو تنگ کر رہا ہے تو تم مجھ سے پوچھ سکتی ہو۔ تو اس نے جھجکتے ہوئے کہا، سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، مکمل با اختیار ہیں، تو پھر دادی کے سامنے یہ سب جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟
کہ میں آپ کی بیوی ہوں. آپ چاہیں تو جھوٹ بولے بغیر بھی کسی سے بھی شادی کر کے اپنی بیوی کو دادی کے سامنے لے جا سکتے ہیں. اس میں بھلا کیا مشکل ہے؟ تب اس کی بات سن کر اسے انتہائی گہری نظروں سے دیکھ کر بولا، اچھا کیا تم نے یہ سوال کر لیا. اچھا ہے، جتنا تم میرے مسئلے کو جانو گے اتنا ہی بہتر ایکٹ کر سکو گے. دراصل میرے والد کی ایک بہت بڑی جائیداد ہے اور وہ دادی کو وصیت کر کے فوت ہوئے تھے کہ جائیداد اسی صورت میں مجھے مل سکتی ہے جب میں شادی کروں، جبکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا. مجھے بیوی نام کے رشتے سے شدید کوفت ہوتی ہے، کیونکہ یہ رشتہ انسان کی زندگی کا سب سے ناکام ترین رشتہ ہوتا ہے جس میں عورت ذات کبھی بھی وفادار نہیں ہوتی. تب اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی. اگر میں اس شرط کو پورا نہ کر سکا تو ساری جائیداد ٹرسٹ کے پاس چلی جائے گی. اس لیے مجھے دادی کو یقین دلانے کے لیے کہ تمہیں میری بیوی کی حیثیت سے وہاں رہنا پڑے گا جب تک جائیداد کے مکمل کاغذات میرے نام نہیں ہو جاتے. فائزہ نے خاموشی سے اس کی بات سنی، لیکن اس کے دل میں کئی سوال اٹھے. ایان مرتضیٰ کی گاڑی جیسے ہی بڑی سی کوٹھی کے مرکزی دروازے پر رکی، فائزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. یہ ایک شاندار کوٹھی تھی، مگر اس کا دل گھبرانے لگا. ایان نے گاڑی سے اتر کر فائزہ کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا. وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی. مرکزی دروازے سے گزرتے ہی اندرونی ماحول کی شان و شوکت نے فائزہ کو مزید حیران کر دیا. ایک ادھیڑ عمر خاتون جن کے چہرے پر شفقت اور نرمی چھلک رہی تھی ان کی طرف بڑھی. دادی نے حیرانی سے فائزہ کو دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، تو یہ ہے میری بہو، ماشاءاللہ چشمے بر دور. آگے بڑھ کر انہوں نے فائزہ کو گلے لگا لیا. ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے. ایان نے اعتماد کے ساتھ جواب دیا، جی دادی، یہ آپ کی بہو ہے، بس سادگی سے نکاح کیا اور رخصت کروا کر لے آیا. شکر ہے تم نے شادی کر لی. میرا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے گھر میں بہو آ گئی. یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی کلائی سے قیمتی کنگن اتار کر فائزہ کے ہاتھ میں پہنایا اور اس کا ماتھا چوم لیا. ایان نے دادی کو مطمئن دیکھ کر سکون کا سانس لیا. دادی نے مسکراتے ہوئے کہا، جو تم نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا. عورت کے متعلق تمہارے خیالات بدل گئے، یہی کافی ہے. زندگی کو نئے انداز میں جیو، سب ٹھیک ہو جائے گا. ضروری نہیں جو ہماری زندگی میں ہو چکا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی ہوتا رہے. کسی کی بے وفائی یا زندگی میں کسی کے چلے جانے سے ہم دوسروں پر شک نہیں کر سکتے کہ وہ بھی ایسے ہی ہوں گے. میری دعا ہے تم سب کچھ بھول کر اب اپنی زندگی خوشگوار طریقے سے گزارو. تو دادی کی یہ باتیں سن کر فائزہ کا ماتھا ٹھنکا کہ یقیناً ایان کی زندگی میں کوئی ایسا راز ہے جس نے اسے عورت سے اتنا متنفر کر دیا ہے. لیکن وہ ڈائریکٹ ایان سے نہیں پوچھ سکتی تھی، کیونکہ جب سے وہ اسے بیوی کی حیثیت سے گھر لے کر آیا تھا اس کا رویہ انتہائی بدلا سا تھا. اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غصہ اور تناؤ تھا جس کی وجہ سے وہ اسے دیکھ کر کچھ ڈر سی گئی تھی. رات کے وقت جب وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو وہ بے چین تھی. اس نئے ماحول میں وہ خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی. کچھ دیر بعد ایان کمرے میں داخل ہوا تو فائزہ ڈر گئی. یہ فضول قسم کے ڈر اپنے ذہن سے نکال دو اور چپ چاپ جا کر سو جاؤ. وہ سرد لہجے میں بولا، میں بس دادی کے سونے کا انتظار کر رہا ہوں. جو ہی وہ سو جائیں گی میں ساتھ والے کمرے میں جا کر لیٹ جاؤں گا، لہٰذا اس وقت تک برداشت کرو. یہ کہہ کر وہ اپنی آرام دہ کرسی پر جا کر لیٹنے والے انداز میں بیٹھ گیا. اس کی طرف سے کمر موڑ کر کتاب پڑھنے لگا. فائزہ بھی خاموشی سے بیٹھ گئی، لیکن اس کی طرف سے مکمل الرٹ تھی. ایان کا یہ انداز اس کے لیے انتہائی حیرت ناک تھا، مگر اس کے رویے سے اس کا ڈر کم ہوا. تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے جانے سے پہلے بولا، دروازہ بند کر لو اور آرام سے سو جاؤ، سب ناشتے پر ملاقات ہوگی. تو وہ سکون سے سانس لیتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی. بستر پر لیٹتے ہوئے اس کے دل میں ایک سکون تھا کہ ایان اپنی بات کا پکا ہے. اس کے ہوتے ہوئے اسے اپنی عزت جانے کا ڈر نہیں لگا، مگر ساتھ ہی کئی سوال اس کے ذہن میں تھے. ایان عورتوں سے اس قدر متنفر کیوں تھا؟ اس کے ماضی میں کیا ہوا تھا؟ جب وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو دادی پہلے سے وہاں موجود تھی. وہ خوش دلی سے فائزہ کو دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا مجھے بہت خوشی ہے کہ تم میرے پوتی کی زندگی میں آئی ہو. تمہاری موجودگی سے یہ گھر مکمل ہو گیا. تو ان کی بات پر وہ مسکرا دی. جب ایان نہایت خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا، دن گزرنے لگے اور فائزہ نے دادی کے ساتھ ساتھ گھر کے معاملات کو بھی سنبھالنا شروع کر دیا.
دادی بہت محبت کرنے والی تھی اور فائزہ کو بیٹی کی طرح رکھ رہی تھی، مگر آیان کا رویہ بدستور سرد تھا۔ وہ دن میں زیادہ تر مصروف رہتا اور رات کو کمرے میں آتا اور تھوڑی دیر کے بعد دوسرے کمرے میں چلا جاتا، مگر ہر مہینے باقاعدگی سے اسے سیلری دے دیتا جسے وہ ابا کو دے آتی۔ پھر کچھ ماہ بعد وہ اقرا کو بھی اپنے پاس لے آئی اور اب وہ پوری طرح سے مطمئن ہو گئی تھی۔ ایان کے گھر میں زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی، مگر فائزہ کے دل میں کئی سوالات نے گھر کر لیا تھا۔ وہ ایان کی زندگی کے اہم راز کو جاننا چاہتی تھی، لیکن جھجک کے مارے نہ تو ایان سے پوچھ سکتی تھی نہ ہی دادی سے۔ اوپر سے ایان کے رویے کی سرد مہری اور بے توجہی ہمیشہ اس کے دل کو چبھتی رہتی تھی۔ ایک شام دادی نے فائزہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ دادی نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور بولی، تم لوگ الگ کیوں سوتے ہو؟ یہ سوال سن کر فائزہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ نظریں چرانے لگی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بہانہ کرے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، نہیں تو دادی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ لیکن دادی نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ تم جھوٹ نہیں بول سکتی، اسی لیے کوشش مت کرو، وہ اسے ٹوک کر بولی۔ مجھے یہ بات پہلے دن سے پتا ہے، لیکن میں نے سوچا وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اب ایسا لگتا ہے جیسے ٹھیک ہونے کے امکانات ذرا کم ہی ہیں۔ کیا تم لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ دادی کے لہجے میں فکر تھی۔ فائزہ نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ دادی نے گہری سانس لی اور خاموش ہو گئی۔ لیکن فائزہ کو آج ایک موقع مل گیا۔ یہ بات تو پہلے دن سے ہی معلوم کرنا چاہتی تھی، لہٰذا چوں ہی دادی نے یہ بات چھیڑی تو اسے لگا موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ایان کے اس رویے کے متعلق جو پراسراریت سی ہے وہ معلوم کرنی چاہیے۔ چنانچہ موقع غنیمت جانتے ہوئے اس نے دادی سے پوچھا، ایان کی زندگی میں ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ عورت ذات سے نفرت کرتا ہے؟ دادی فائزہ کی بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگی اور پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ بہت ہی ہنسمکھ اور زندہ دل لڑکا تھا، بہت ہی شوق اور محبت کرنے والا، لیکن جب سے اس کی ماں اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی، اس دن سے ایان کو ماں سے نفرت ہو گئی۔ میاں بیوی کا تعلق زہر لگنے لگا، باقی کمی معاشرے نے پوری کر ڈالی۔ اسے ماں کی بے وفائی کی اتنی باتیں سننی پڑی کہ اسے عورت ذات سے ہی نفرت ہو گئی۔ بولتے بولتے دادی کے آنسو چپ چاپ ان کے چہرے کو بھگونے لگے۔ پھر اس کے باپ نے بہت کوشش کی کہ یہ گھر بسا لے، مگر مانتا ہی نہیں تھا۔ تو اس کے باپ نے غصے میں وصیت لکھی کہ جائیداد تب ملے گی جب شادی کرو گے۔ لیکن ماں کی بے وفائی کا زخم اس کے دل پر ایسا لگا کہ مندمل ہی نہیں ہوتا۔ بیٹا تم کوشش کرو نا، شاید تمہارے ذریعے اس کی زندگی بدل جائے۔ وہ امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ تو فائزہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دیتے ہوئے بولی، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دادی کی باتیں سن کر فائزہ کو ایان کی سرد مہری اور تلخی کی وجہ سمجھ آ گئی تھی، لیکن اس لمحے فائزہ کو احساس ہوا کہ وہ ایان سے محبت کرنے لگی ہے۔ وہ دادی اور ایان کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی، لیکن کچھ دنوں سے دادی کی طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی تو فائزہ نے اپنی ساری توانائی ان کی تیمارداری میں لگا دی۔ وہ ان کی دوائیاں، کھانے پینے کا خیال اور ہر چھوٹی بڑی چیز کا دھیان رکھنے لگی۔ ایان چپ چاپ یہ سب دیکھتا رہا، لیکن چپ رہتا۔ بہترین دیکھ بھال سے جب دادی کی طبیعت بہتر ہوئی تو ایان نے فائزہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور کچھ رقم نکال کر فائزہ کی طرف بڑھائی تو وہ حیران ہو کر بولی، ابھی تو مہینہ ختم ہونے میں کافی وقت پڑا ہے، اس دفعہ سیلری وقت سے پہلے کیوں دے رہے ہیں؟ تو وہ مسکرا دیا اور بولا، یہ سیلری نہیں ہے۔ یہ تو وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، اگر یہ سیلری نہیں ہے تو پھر کیسی رقم ہے؟ تو ایان نے کہا، یہ رقم میں اپنی خوشی سے تمہیں دے رہا ہوں، تم نے دادی کی تیمارداری بہت دل سے کی ہے، اسے رکھ لو۔ ایان کی بات سن کر اسے شدید طیش آیا اور پھر وہ مضبوط لہجے میں بولی، آپ ہر بات کا معاوضہ کیوں طے کرتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، بھلا دل سے کی گئی محبت یا خدمت کا معاوضہ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ میں انہیں دل سے اپنی دادی سمجھتی ہوں، ان کی خدمت پیسوں کے لیے نہیں کرتی۔ آپ نے میری خدمت کو 2 کوڑی کا کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں بلکہ غصے سے وہاں سے چل دی۔ تو ایان اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا فائزہ ایک بالکل الگ ہی لڑکی ہے۔ کچھ دن بعد فائزہ نے دادی کے دیے ہوئے کنگن واپس کر دیے۔
ایان نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیوں واپس کر رہی ہو؟ تو فائزہ نے سکون سے جواب دیا، مجھے یہاں رہنے کی تنخواہ مل رہی ہے، ہمارے درمیان یہی معاہدہ ہوا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ لینے کی مجاز نہیں ہوں۔ ایان کو لگا جیسے وہ اس دن کی وجہ سے اس سے ناراض ہے، لیکن اس نے فائزہ سے معذرت کی ضرورت محسوس نہ کی، لیکن وہ اندر ہی اندر اس سے شدید متاثر ہو گیا۔ چند دن بعد ایان کو شدید ٹھنڈ سے بخار ہو گیا تو فائزہ نے ساری رات جاگ کر اس کی دیکھ بھال کی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی رہی، دوائیاں دی اور اس کے آرام کا خیال رکھا۔ ایان جو ہمیشہ خود کو مضبوط اور کسی پر انحصار نہ کرنے والا سمجھتا تھا، فائزہ کی قربت اور اس کی محبت بھری دیکھ بھال سے پگھلنے لگا۔ جب ایان مکمل طور پر صحت یاب ہوا تو وہ بدلنے لگا۔ اس کی نظروں میں فائزہ کے لیے احترام اور محبت کا رنگ جھلکنے لگا۔ اس کا دل فائزہ کی سچائی اور خلوص سے بھر گیا، لیکن وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ جب ایان کو جائیداد کے مکمل کاغذات مل گئے تو فائزہ نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے یہاں رہنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس سے پہلے کہ ایان اسے جانے کے لیے کہے، اس نے خود ہی یہاں سے رخصت ہو جانا مناسب سمجھا۔ لیکن جب ایان نے اسے بیگ پیک کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ تو فائزہ نے دھیمے لہجے میں کہا، آپ کی ضرورت ختم ہو گئی ہے اور میں یہاں آپ کی بیوی کے طور پر صرف اس معاہدے کے تحت تھی، اب میرا یہاں کوئی حق نہیں بنتا۔ ایان نے گہری سانس لی اور اس کی طرف بڑھا اور کہا، فائزہ، میں اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو چکا ہوں، لیکن تمہارے جانے کا خیال مجھے توڑ رہا ہے۔ مجھ سے شادی کر لو، میں بکھرا ہوا ہوں، اگر تم سمیٹ سکو تو شاید میں جی سکوں۔ یہ کہتے ہوئے ایان نے اپنے بازو اس کی طرف واہ کر دیے۔ فائزہ جو خود بھی اس سے دور جانے کے خیال سے ہی مری جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دوڑی اور اس کے بازوؤں میں سما گئی، کیونکہ وہ بھی اس کے لیے مضبوط بنا کا اسی کے دل میں ہی محسوس کرتی تھی۔